الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مال کی مذمت حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ کم مال والا قابل رشک ہوتا ہے، زیادہ مال والا نہیں بلکہ کم مال والا، بلکہ زیادہ مال والا تو قابل مذمت ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں اس کی وضاحت کی تھی حدیث کی روشنی میں۔ ہاں، وہ مال کی ضرور فضیلت ہے اور وہ مال قابل رزق ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ مال قابل رزق ہے، مال والا نہیں۔ ہاں، اگر وہ مال والا مالدار اگر مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو گویا ایسا مالدار قابل مذمت ہے، اور کم مال والا قابل رشک ہے۔ اب وہ کون سا مومن ہے جو کم مال والا ہو جو قابل رشک ہے؟ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے احباب میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو کم مال والا ہو۔ قابل رشک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو کم مال والا ہو اور نماز میں اس کا حصہ زیادہ ہو۔ ایسا مومن جس کا نماز میں حصہ زیادہ ہو اور مال اس کے پاس کم ہو۔ ہر کم مال والا قابل رشک نہیں، یہ بھی بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ ایسا نہیں کہ ہر کم مال والا قابل رشک ہوتا ہے، نہیں۔ اسی طرح سے ہر زیادہ مالدار جو ہے قابل مذمت ہوتا، ایسا بھی نہیں۔ ہاں، اگر وہ مالدار ہے اور اس مال سے اپنی نیکیاں کماتا ہے، مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، مال کے حقوق کرتا ہے، تو وہ مالدار بھی قابل رشک بن جائے، کیونکہ اس مال سے اس نے نیکیاں جمع کر لیں، نیکیاں کما لیں، اور وہ نیکیاں اس نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیں۔ جو لوگ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے بلکہ صرف اپنے اہل اور عیال اور اپنے عیش و عشرت کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور ان سے مال کو زیادہ اس لیے کماتے ہیں اور جمع کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں پر فخر کریں اور وہ زمین و جائیداد بڑھاتے ہیں، تو ایسے مالدار لوگ کہ جن کا مال صرف ان کے لیے ہی ہو اور وہ اس مال سے نہ تو نیکیاں کمائیں اور نہ اس مال سے جو ہے وہ اس کے حقوق ادا کریں، نہ مال کو راہ خدا میں خرچ کریں، تو ایسے مالدار قابل مذمت ہیں۔ اور جو مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، مال سے نیکیاں کمانے والے ہیں، مال کے حقوق ادا کرنے والے، تو ایسے مالدار قابل مذمت نہیں۔ اسی طرح سے کم مال والا بھی، ہر کم مال والا قابل رشک نہیں، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو کم مال والا ہو اور نماز میں اس کا حصہ زیادہ ہو اور وہ اپنے رب کی اچھی عبادت و اطاعت کرتا ہو۔ یہ علامات جس کم مال والے میں پائی جائیں وہ قابل رشک ہے، ہر کم مال والا قابل رشک نہیں۔ جو اپنے رب کی اچھی عبادت کرتا ہو اور اچھی اطاعت کرتا ہو اور لوگوں میں وہ گمنام ہو اور اس کا رزق باقدر ضرورت ہو اور اس پر وہ قناعت کرتا ہو، اگر یہ صفات اس کے اندر پائی جائیں اور وہ مالدار نہیں، وہ غریب ہے، تو ایسا غریب قابل رشک ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 2347۔
اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4117 اور طبرانی معجم کبیر کی حدیث نمبر 7829۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بد عمل پر کسی نعمت کی وجہ سے رشک نہ کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم کسی بد عمل، یعنی جس کے اعمال برے ہوں، برائیوں کے کام کرتا ہو، برے کام کرتا ہو، گناہوں کے کام کرتا ہو، تو اس پر جب تم کوئی نعمت دیکھو تو اس نعمت پر جو ہے، اس نعمت کی وجہ سے اس پر کبھی رشک نہ کرنا، بد عمل، برے اعمال والے پر، برے شخص پر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ایسے برے آدمی پر جو برائی کے کام کرتا ہے، گناہوں کے کام کرتا ہے، برا آدمی ہے، اور اس پر کوئی ایسی نعمت ہو جسے دیکھ کر تم، اس نعمت کو دیکھ کر تم اس پر کبھی رشک نہ کرنا کہ دیکھو اس پر تو فلاں نعمت ہے، نہیں، اس پر رشک نہ کرنا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد وہ کس چیز سے ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اذیت دینے والی ایسی چیز یعنی دوزخ کی آگ ہے جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یعنی حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کس حالت پر ہوں؟ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں کس حالت پر ہوں، اچھی حالت پر ہوں یا بری حالت پر ہوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ جو چیز تم دنیا سے طلب کرتے ہو، جو چیز تم دنیا سے طلب کرتے ہو، اگر وہ چیز تمہیں آسانی سے مل جائے، یعنی دنیا کی کوئی چیز تم نے طلب کی وہ تمہیں آسانی سے مل جائے، اور کوئی چیز آخرت کی جب تم نے طلب کرو، آخرت کی جب کوئی چیز تم طلب کرو وہ تمہیں مشکل سے حاصل ہو، یعنی کوئی بندہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جب طلب کرتا ہے تو اس کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، لیکن آخرت کی مشکل سے ملتی ہے۔ یعنی آخرت سے مراد وہ چیزیں جن سے وہ آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اجر و ثواب پائے گا، اور جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور نیک اعمال ہیں۔ تو آخرت کی کوئی چیز جو اسے آخرت میں نفع دینے والی ہے، آخرت میں اجر و ثواب دینے والی ہے، تو اس سے مراد یہ چیز، یعنی آخرت کی کوئی چیز، یعنی جس کا تعلق آخرت سے ہو۔ تو اللہ کے رسول فرماتے جب دنیا کی کوئی چیز تمہیں آسانی سے مل جائے اور آخرت کی کوئی چیز تمہیں مشکل سے ملے تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے یہاں خراب حالت پر ہو۔ اگر دنیا کی چیز تمہیں آسانی سے، میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا بعض اوقات لوگوں کو دنیا کی جب کوئی چیز کی طلب کرتے ہیں ان کو وہ حاصل ہو جاتی بڑی آسانی سے، اس میں کوئی مشکلات درپیش نہیں آتی، کوئی انہیں مشکل نہیں آتی، بڑی آسانی سے ان کو وہ آسانی سے مل جاتی ہے دنیا کی چیز۔ لیکن ان کو جب ایک نظر آخرت کی طرف ڈالی جائے ان کے احوال پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخرت کے جو امر ہیں، جو کام ہیں، جو عمل ہیں، ان سے وہ دور رہتا ہے، اور اگر وہ کوشش بھی کرے تو بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس کو وہ حاصل ہی نہیں کر پاتا۔ وہ روزہ نماز سے وہ دور ہوگا، نیکیوں سے دور ہوگا، اللہ کی اطاعت سے دور ہوگا، اور اللہ کی نافرمانیوں کے قریب ہوگا۔ تو آخرت کی چیزیں اسے نہیں مل رہی ہیں بلکہ دنیا کی چیزیں اسے مل رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کی کوئی چیز طلب کرو وہ تمہیں آسانی سے مل جائے، اور آخرت کی کوئی چیز جب تم طلب کرو وہ تمہیں مشکل سے حاصل ہو، تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے یہاں خراب حالت پر ہو۔ اور جس وقت دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، یعنی انسان جب کوئی دنیا کی کسی چیز کا طالب ہو
اور وہ چیز اسے بڑی مشکل سے حاصل ہو، اور آخرت میں جب کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس کو بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے۔ یعنی وہ نماز کا ارادہ کرے تو اللہ اسے توفیق دے دے، وہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ اس کو توفیق دے دے اس کام کرنے کی، وہ صدقات خیرات کا ارادہ کرے اللہ اس کو توفیق دے دے اور وہ صدقات خیرات کرے، وہ زکوٰۃ کا ارادہ کرے میں پوری زکوٰۃ نکالوں گا، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس کی راہ آسان کر دے اور وہ پوری زکوٰۃ بھی نکال دے، اس کی یہ نیت، اللہ تعالیٰ اس کی نیت ایسی کر دے کہ پوری زکوٰۃ نکال دے، یہ توفیق اس کو مل جائے۔ لیکن جب وہ دنیا کی کوئی چیز طلب کرے تو اس میں بڑی مشکلات اس کے سامنے آئیں، اور وہ چیز کبھی حاصل ہو بھی یا کبھی نہیں بھی ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنا حال اس طرح کا دیکھے کہ دنیا کی کوئی چیز ملنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اور آخرت کی جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے، طلب کرے تو اس کو آسانی سے مل جائے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس وقت دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے اور امور آخرت میں سے کوئی چیز حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم اچھی حالت پر ہو اللہ کے یہاں۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 10,454، اور دارمی سنن دارمی میں یہ حدیث ہے 2779۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور اسے باقدر کفایت یعنی ضرورت کے موافق رزق دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا کردہ مال پر اسے قناعت دے دی، اور تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مال دیا ہے، خواہ وہ تھوڑا ہی کی نہ ہو، اگر اسے قناعت حاصل ہو جائے اس مال پر تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو کثیر مال دے اور پھر بھی اسے قناعت حاصل نہ ہو، بلکہ وہ حریص ہو جائے اور زیادہ کا لالچی ہو جائے اور زیادہ کا وہ حریص ہو جائے، تو سمجھ وہ بندہ کامیاب نہیں بلکہ وہ بندہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ یہ مسلم کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 2426، ترمذی شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 2348 اور 2349، اور ابن ماجہ کی حدیث 4138، اور شعب الایمان کی حدیث 10,345۔ جو لوگ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور بخیل ہیں، وہ لوگ کنجوس، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن و احادیث میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید آئی ہے، قرآن میں بھی کئی مقامات پر اور احادیث میں بھی کئی مقامات پر ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی، ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ لیکن ہماری اس وقت یہ گفتگو حدیث کی روشنی میں چل رہی، تو میں صرف حدیث بیان کروں گا اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سونے اور چاندی کا مالک ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال تختیوں کی شکل میں دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یعنی جو اس کا مال ہوگا جس پر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، تو اس کے مال کو تختیوں کی شکل میں بنایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس تپے ہوئے مال سے اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ اور اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا۔ حالانکہ ایسی آیات قرآن مجید میں بھی ہیں، غالباً سورہ توبہ میں ہے یا کہیں اور ہے، حالانکہ اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں اپنی پچھلی نشست میں، جس میں نے دنیا کی مذمت قرآن حدیث کی روشنی میں جب بیان کیا تھا، ان بیانات میں نے اس کا بھی بیان کیا قرآن کی روشنی میں۔
تو اس کی کروٹوں کو داغا جائے گا، اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان تختیوں کو دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ اس دن یہ عمل اس کے ساتھ برابر کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے۔ اور اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، تو اس کے ساتھ یہی عمل بار بار دہرایا جائے گا، یعنی کہ 50,000 سال تک۔ یعنی تختیاں جو مال اس نے جمع کیا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اس مال کو دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر تپے ہوئے مال سے اس کی پیشانیاں، اس کی کروٹیں، اس کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جایا کریں گی، پھر گرم کی جایا کریں گی دوزخ میں، پھر اس کے بعد پھر اس کی یہی برابر اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا، اس کی پیشانیاں، اس کی پیٹھیں، اس کی کروٹیں داغی جائیں گی ان گرم کی تختیوں سے، یہ عذاب اس کو دیا جائے گا، یعنی کہ 50,000 سال تک اس کو یہی عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے۔ اور اس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، اور کوئی اونٹوں والا ایسا نہیں کہ اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کو ایک ہموار زمین پر اوندھا کر کے لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ اپنے کھروں سے اس کو روندیں گے، اور جب اس پر آخری اونٹ گزر جائے گا تو پہلا اونٹ آ جائے گا اور دوبارہ روندے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے۔ اور کوئی بکریوں والا ایسا نہیں جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہو، مگر یہ کہ ان کو ایک ہموار زمین پر اوندھا کر کے لٹایا جائے گا، پھر وہ بکریاں آئیں گی اور وہ اپنے کھروں سے اس کو روندیں گی اور سینگوں سے ماریں گی، اور جب اس پر آخری بکری گزر جائے گی تو پہلے والی بکری آ جائے گی اور دوبارہ روندے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ فرما دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 2290، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 1658، بخاری کی حدیث نمبر 1402، ترمذی کی حدیث نمبر 617، اور نسائی کی حدیث نمبر 2444۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مالدار ہو اور وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ مال روز قیامت ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق ہوگا، اور وہ اس سے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کا پیچھا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جو لوگ اس مال و دولت میں راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عنقریب روز قیامت ان کے گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر اس کا 180 ہے، اور یہ حدیث نسائی کی، اس کا حدیث نمبر ہے 2445۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خزانہ یعنی مال چھوڑا تو روز قیامت وہ مال گنجا سانپ بن کر آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، تو مال کا مالک اس سے بھاگے گا، لیکن وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ اللہ کی قسم وہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ خزانے کا جو مالک اپنا ہاتھ لمبا کرے گا تو وہ سانپ اسے اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا اور پھر وہ اس کے سارے جسم کو چبائے گا وہ سانپ۔ یہ بخاری کی حدیث 6957 اور نسائی کی حدیث 2485 اور موجم کبیر کی 1392۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ
خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ عطا فرما اور خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو ضائع کرتے۔ یہ فرشتوں کی بد دعا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 1442۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو خرچ کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو بخل کرے تو یہ تیرے لیے بدتر ہے، اور اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث 2388۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سیر ہو تو بھوکے کو یاد کرو، اور جب تم غنی ہو تو فقراء کو یاد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کو حلال طریقے پر طلب کرے، جو شخص دنیا کو حلال طریقے پر طلب کرے اور سوال کرنے و بھیک مانگنے سے بچنے کے لیے، اور اپنے اہل و عیال کی کفالت اور اپنے پڑوسی پر شفقت کے لیے صحیح یعنی دوڑ دھوپ کرے اور حلال مال حاصل کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چوندویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ یعنی جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور اتنا مال کمائے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے اہل و عیال پر اس خرچ کرنے کے لیے اس کی جو ضروریات ہیں اہل و عیال کی وہ پوری ہو جائیں، اور اپنے پڑوسی پر شفقت کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرنے والا ہو، تو ایسا بندہ جو حلال روزی حاصل کرتا ہے، حلال مال حاصل کرتا ہے، اور اس کو جو ہے صحیح جگہ راہ حق میں خرچ بھی کرتا ہے، ایسا بندہ، اور جو جتنا وہ حاصل کر لے اس پر وہ قانع ہو جاتا ہے، یعنی اس پر وہ اسے قناعت حاصل ہو جاتی ہے، وہ قانع ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ مال کا وہ لالچی نہ ہو، اور حرام طریقے سے مال بھی نہ کمائے، صرف حلال طریقے سے کمائے تاکہ اس کے اہل خانہ کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ حلال طریقے سے کمانے والا، یعنی زیادہ مال کا حریص اور لالچی نہ ہو، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور جس نے دنیا کو حرام طریقے سے طلب کیا تاکہ وہ مالدار ہو جائے، جس نے دنیا کو اور مال اور متاع کو حرام ذرائع سے اور حرام طریقے سے حاصل کیا تاکہ وہ مالدار ہو جائے اور لوگوں پر فخر کرے، ایسے بھی لوگ ہیں آج، انہیں حرام اور حلال سے کوئی مطلب نہیں، بس مال آنا چاہیے زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ مالدار ہو جائیں، تاکہ وہ لوگوں پر فخر کریں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کو حرام طریقے سے طلب کیا تاکہ وہ مالدار ہو جائے اور لوگوں پر فخر کرے اور ان کو اپنی شان دکھائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض اور غضبناک ہوگا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث کا حدیث نمبر 10374 اور 375۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ سونے اور چاندی کی مذمت اور اس کا حال ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اگر ہم جانتے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اسی کو جمع کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر مال ذکر کرنے والی زبان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بہتر مال کون سا ہے، یعنی ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو آدمی کے ایمان اور آخرت کے کاموں میں مددگار ہو، یعنی نیک بیوی کی صحبت کے سبب آدمی میں طاعت و عبادت کا شوق بڑھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث
3094 اور کنز الایمان کی حدیث 2342 اور 2313، 4312 اور 4313، یعنی کہ یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو قیامت کے دن ان کا مال دوزخ میں تپایا جائے گا تختیوں کی شکل میں، پھر ان کی پیٹھیں، ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں داغی جائیں گی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اس مال کی مذمت تو ہمیں معلوم ہو گئی، تو وہ کون سا مال ہے جو جمع کرنا بہتر ہے؟ اسی طرح کی قرآن میں کئی آیات ہیں کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، وہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا اللہ فرماتا کیا تم جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ موقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے۔ تو جب مال کی اس طرح سے مذمت قرآن میں بیان ہوئی، سونے اور چاندی کی، اور وہ مال جو راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے سونے اور چاندی کی مذمت اور اس کا حال ہمیں معلوم ہو گیا۔ حال سے مراد کہ جو اس کی زکوٰۃ نہ نکالتے، یہ اس کا حال ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا، جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو اس کے حق ادا نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا۔ تب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر کون سا مال ہم جمع کریں جو بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو آدمی کے ایمان اور آخرت کے کاموں میں مددگار ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا۔ اس قافلے میں گندم و آٹے کے و کھانے سے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شور سنا تو اس بارے میں دریافت فرمایا تو انہیں بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ واپس آیا ہے اور اس میں گندم، آٹے اور طعام سے لدے ہوئے 700 اونٹ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میری ماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے تمام اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال کو حق کے ساتھ لے، اس کو حق کے ساتھ رکھے تو اس کا مال اس کے لیے بہترین مددگار ہے۔ جو شخص مال کو حق کے ساتھ لے، حق کے ساتھ حاصل کرے اور پھر حق کے ساتھ اسے رکھے، یعنی اس کے سارے جو حقوق بنتے وہ حقوق ادا کرے، تو اس کا مال اس کے لیے بہترین مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایسے مال میں برکت بھی دی جاتی ہے۔ اور جو مال ناحق و ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ ان جانوروں یا انسانوں کی طرح ہے کہ جو کھاتا ہے مگر کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور مالدار وہ ہے جو اپنے مال میں سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مالدار کون ہے؟ کہ مالدار وہ ہے جو اپنے مال میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دے۔ یہ مالدار کی علامت ہے۔ مالدار کی علامت صرف یہ نہیں کہ جس کے پاس مال آ جائے اور وہ صرف اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرے، وہ مالدار نہیں۔ مالدار صحیح، جو حقیقتاً مالدار، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کو ہم مالدار کہہ سکتے ہیں، مالدار وہ ہے کہ جو اپنے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرے، مسکین کو دے، یتیم کو دے، مسافر کو دے اور مال کے حقوق ادا کرے، وہ اصل میں وہی مالدار ہے۔ تو مالدار وہ ہے جو اپنے مال میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دے، اور جو مال کو لالچی دل کے ساتھ حاصل کرے، جو مال کو لالچی دل کے ساتھ حاصل کرے وہ اس کے مثل ہے کہ جو کھائے مگر کبھی سیر نہ ہو سکے، اور اس کو روز قیامت
اپنے مال پر حسرت ہوگی، ندامت ہوگی کہ کاش میں نے جائز طریقے سے مال کمایا ہوتا اور راہ خدا میں خرچ کیا ہوتا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 10,289 اور 290۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضیاء کو مت جمع کرو، ضیاء کو مت جمع کرو کہ تمہیں دنیا سے محبت و رغبت ہو جائے گی۔ یعنی ضیاء سے مراد ہر قسم کا مال، باغ، کھیت، زمین، جائیداد وغیرہ، یعنی ہر قسم کا مال ہوتا ہے، ورنہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث 2388، شعب الایمان کی حدیث 10,391 اور ابن حبان کی حدیث نمبر 710۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔